شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یہود کے گرجے، نصارہ کی عبادت گاہیں، ان کی بھی تو قدر ہوئی نا. تو جب ان کی قدر ہوئی تو ماننے والے بھی باقدر ہوئے. تو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ دین منسوخ ہے، منسوخ کیسے؟ تو روح المعانی کبیر وغیرہ میں دو جواب آپ کو اصولی ملے. ایک یہ جواب کہ اپنے اپنے موقع پر اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا تو اپنے موقع پر یہود کے عبادت خانے نہ رہتے، نصارہ کے نہ رہتے، تکیے اور مسجدیں اب نہ رہتی. اب نہ، اس موقع پر بھی جہاد کا حکم تو تھا. تو اپنے اپنے موقع پر ان چیزوں کو سب ختم کر دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ خدا کے ہاں اب مقبول تو نہیں ہے، لیکن جب دو چیزیں سامنے ہوں تو ہلکی. دیکھیے، اہل کتاب کی بیویاں ہیں تو مشرک، طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان کی بیویوں سے نکاح حلال ہے. تو بنسبت دوسرے کافروں کے ان کا کفر ہلکا ہے. تو اس لحاظ سے چلو کامیابی تو ان کو نہیں ہوگی، لیکن نہ ماننے والوں کی بجائے چلو اللہ کے ساتھ ربط تو ہے. کامیابی نہیں، نجات نہیں، لیکن بنسبت ان کے تو پھر اچھے ہیں. اللہ مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کبھی ہے. وہ اوپر ذکر تھا کہ ان کو جہاد کا حکم ہے مظلوموں کو. وہ کون ہیں؟ وہ ہے کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں، سب سے پہلا کام ان کا ہوگا نماز قائم ہے اور زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کام اللہ کی کریں. اگر یہ تجھے جھٹلا دیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، بات پہلے گزر چکی ہے کہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے، جزا کا وقوع شرط سے بعد ہوتا ہے. اور یہاں اگر یہ تجھے جھٹلائیں فقط کذبت، وہ تو شرط سے پہلے کا وقوع، تو یہ جزا نہیں ہے. جزا کیا ہے؟ وَيُكَذِّبُوكَ فَاصْبِرْ، تجھے جھٹلائیں تو صبر کر. آگے جو ہے اس کی دلیل ہے کہ پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد نے، قوم ثمود نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، مدین والے، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی. میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے پکڑا ان کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي، اے انکاری علیہم بالعذاب. نکیری تھا میرا، نکیر کرنا، انکار کرنا، یعنی انکاری علیہم بالعذاب. وہ کیسے رہا؟ فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا. ظلم کرنے والی ہیں وہ بستیاں گری ہوئی چھتوں پہ، پہلے چھتیں اوپر دیواریں. اور کتنے کنویں ہیں معطل. ایک وہ وقت تھا ان کنووں پر پانی لینے کی باری نہیں آئی. اب وہ ہے کہ ان کنووں پر کوئی پانی لینے کو جاتا ہے. وقصر مشید، کبیر روح المعانی بیضاوی وغیرہ میں اس کے دو معنی کیے. ایک معنی مشید کہتے شیدم سے، شید کے معنی چونا. کتنے محلے چونا گچ پکے، پہلے سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، چونے سے پکا کرتے تھے. تو چونے گچ محل پڑے ہوئے اندر کوئی نہیں ہے. اور دوسرا شادہ یشید و شید کے معنی بلند. کتنے محلے مرتفع اونچے. کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ ان کو ایسے دل حاصل ہوتے جن سے سمجھتے، کان ہوتے جن سے سنتے. فإنہا، یہ ہا ضمیر قصہ ہے، بس بے شک قصہ یہ ہے. آنکھیں نہیں اندھی ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے جو سیدھے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے تو نابینا ہوتے ہیں، دل ان کے بڑے روشن. یہ آنکھیں کیا ہے؟ یہ جس وقت ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو کہتے تھے لاتے کیوں نہیں، ہم پر بھی لائے نا، میدان آپ کے لیے خالی ہو. فرمایا
یہ آپ سے جلدی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے جس کو تم گنتے ہو۔ اب جہاں سوال تو یہی ہے، جواب انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے موقع پر عنقریب آ جائے۔ جہاں ہے قلب سنت 1000 سال، اس 1000 سال سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز۔ دوسری یہ کہ جہاں 1000 ہے، دوسرے مقام پر ہے فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، وہاں 50,000 سال۔ تو دونوں باتوں کا جواب باحوالہ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ سجدہ میں آئے گا کہ 1000 سال سے کیا مراد ہے، اور 1000 سال اور 50,000 سال کے آپس میں تطبیق کیا ہے، وہاں آئے گی۔ فرمایا کتنی بستیاں تھی میں نے مہلت دی، ظلم کرنے والی تھی، پکڑا میں نے ان کو ولی اللہ، کہہ دے یا ایھا الناس، پختہ بات ہے میں تو تمہارا نذیر ہوں مبین، پس وہ جو ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے مغفرت ہوگی، رزق ہوگا عمدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں ہرانے کے لیے، ہارنے کے لیے، وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی مگر اذا تمنا، جب اس نے قرات شروع کی، قراءات ڈالا شیطان نے اس کی قرات میں، بس اللہ نے منسوخ کیا جو ڈالا شیطان نے، پھر محکم کیا اللہ نے اپنی آیات کو، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے، تاکہ کرے اس چیز کو جو ڈالی شیطان نے، فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم جو ہیں اختلاف میں ہیں بعید ہیں، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو دیا گیا علم کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تاکہ ایمان لائے اس پر، پس تاکہ جھکے ان کے لیے دل ان کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ کیا ان کے پاس قیامت اچانک، یا ان کے پاس عذاب 5 دن کا یوم عقیم، ملک اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے فی جنات نعیم، خوشی کے باغات میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، پس وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، رسوا کرنے والا۔ رب اوپر چند قوموں کا ذکر، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی، اور ان کی طرف پیغمبر آئے، ان کو ڈرایا سمجھایا، نہ مانا، فاخذتہم، فرماتے تو کہہ دے کہ جیسے یہ پیغمبر آئے قوموں کو سمجھایا، میرا کام بھی ہے، انما انا لکم نذیر، میں تو نذیر ہوں، جو ایمان لائیں گے اچھے کام کریں گے مغفرت ہوگی، خوشی کا اور عزت کا رزق، جنہوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی اصحاب جحیم ہوں گے، منوانا ہمارے بس کی بات تو نہیں۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں، یہاں ایک تفسیر ہے مردود، ہے وہ بھی منقول، اور دوسری تفسیر ہے مقبول، وہ بھی منقول۔ ایک تفسیر ہے مردود، دوسری مقبول۔ مردود تفسیر کیا ہے؟ تفسیروں میں نقل ہے، یہ نہیں کہ نقل کو وہ مان بھی لیں، منقول ہے مردود۔ وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، اور سورہ نجم میں آپ نے لات منات عزا کا ذکر بھی کیا۔ جب ان کا ذکر آیا تو شیطان نے الیاذ باللہ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، تلک الغرانیق الاولیٰ،
وَأَنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، یہ جو لات منات عزا ہیں یہ مرغابیاں ہیں، مرغابیاں، غرانی غرنوق ان کی، مرغابی کے ساتھ تشبیہ دی ہے صفائی میں، جیسے مرغابی ہر وقت پانی میں نہاتی رہتی ہے، غسل کرتی ہے، صاف رہتی ہے، یہ بڑے صاف ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے متعلق ایک روایت بھی منقول ہے، حافظ ابن حجر، علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، ابن حزم، امام خطابی، مولا علی قاری، امام نووی رحمہ اللہ تعالی سب کہتے ہیں موضوع باطل ہے، کیونکہ اگر نبی کی زبان پر شیطان ایک جملہ بھی نکلوا سکتا ہے تو وہی معمول نہیں، تو ان کے قاعدے کے مطابق یہ ہوا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، الا اذا تمنا اے قراء، تمنا بمعنی قراءت، جب انہوں نے قراءت شروع کی شیطان نے اس کی پڑھائی میں وہ چیز ڈالی، جیسے اس تفسیر کے روح سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے گئے، لیکن جمہور محققین اس کو مردود تفسیر کہتے، مقبول، کیوں؟ اس سے تو وحی پر کوئی اعتبار نہیں رہ سکتا، ایک جملہ شیطان اگر ڈال سکتا ہے تو اوروں میں بھی امکان ہے۔ مقبول تفسیر کیا ہے وہ سنیں، آپ نے یہ باتیں پہلے خود پڑھی، مثلا آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر، یہ آپ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھائی کے درمیان میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ جس جانور کو رب مارے تو یہ کہتے ہیں وہ حرام ہے، خود ذبح کریں تو کہتے ہیں حلال ہے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ رب مارے تو اس کو کہتے ہیں حلال حرام، یہ خود ذبح کریں تو کہتے ہیں حلال، یہ وہ شیطان نے ان کے دلوں میں القاء کیا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو محکم کیا۔ 8ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نام کی برکت سے جانور ذبح ہوتا ہے، مار تو اس کو بھی رب ہے، مارتے اس کو بھی رب۔ وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیونکہ اس پر اللہ کا ذکر نہیں آیا، اللہ کے نام کی برکت سے محروم ہے وہ حرام۔ آج آپ نے پڑھا کہ جب یہ کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لا واردون، تو عبداللہ ابن زبارہ کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ دیکھو جی پھر تو عزیر علیہ السلام بھی گئے، مسیح علیہ السلام بھی گئے، فرشتے بھی گئے، یہ سب پھر دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مستحق ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک، تو شیطان نے آپ کی زبان پر کچھ نہیں کیا، آپ ادھر سے اپنا بیان دے رہے ہیں، آپ کی پڑھائی کے درمیان شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی، بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ ادھر سے یہ پڑھ رہے ہیں، شیطان نے آپ کی پڑھائی کے درمیان میں لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالی، اللہ نے مٹایا اس کو جو شیطان نے ڈالا، پھر محکم کی اللہ نے اپنی آیتیں، اللہ علیم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا لام عاقبت کہ تاکہ اللہ کر دے جو چیز شیطان نے ڈالی، فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم جو ہیں بعید کے اختلاف میں مختلف، اور تاکہ جان لے وہ جن کو علم دیا گیا کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ان کے وہ ایمان لائیں، دل ان کے جھکے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کو جو ایمان لائے صراط مستقیم، جو اپنے قصد سے ایمان لائیں رب ان کو ہدایت دیتے۔ فرمایا ہمیشہ کافر شک میں رہیں گے اس کے بارے میں، قیامت آئے اچانک یا عذاب آئے ایسے دن کا جو عقیم ہے۔ کہتے ہیں عورت ہو بانج وہ بھی نامبارک ہوتا ہے، مرد ہو وہ بھی نامبارک ہوتا ہے، تو یوم عقیم کا معنی وہ نامبارک ہے، لیکن کفار کے لیے،
مومنوں کے لیے تو وہ قیامت کا دن برکت ہی برکت ہوگی، عقیب ہے، بانج ہے، نامبارک ہے تو کافروں کے لیے۔ ملک سب رب کا، یحکم بینہم، مومنوں اور عمل کرنے والوں کو جنات النعیم نصیب ہوں گے، کافروں کو اور مکذبین کو عذاب مہین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، البتہ ضرور اللہ ان کو رزق دے گا رزق حسن، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ خیر الرازقین، ضرور داخل کرے گا ان کو ایسے داخلے کی جگہ جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم حلیم، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور جس نے بدلہ لیا مثل اس کے کہ اس کو تکلیف پہنچائی گئی، پھر اس پر زیادتی کی گئی، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے رات دن میں اور داخل کرتے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک وہ جن کو اللہ کے ورے پکارتے باطن ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہے، بڑا ہے۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس ہوگی زمین سرسبز، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید قابل تعریف۔ اوپر دو طبقوں کا ذکر، مومن سے کافر۔ انہیں مومنوں کا آگے رب تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں مارے گئے یا طبی طور پر مر گئے، اللہ ضرور ان کو جنت میں رزق حسن دے، بہترین رازقین، اور ایسی جگہ میں داخل کرے گا وہ جنت ہی ہے، مدخلاً ظرف مکان، کہ جس کو پسند کریں گے، جنت سے زیادہ اور کون سی جگہ پسندیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ ربط اوپر ذکر تھا جن کو قتل کیا گیا، ہجرت کی، ظاہر بات ہے کہ مہاجرین بھی مظلوم ہیں اور مقتول بھی جو ہے اللہ کے راستے میں مظلوم ہیں۔ اب ان سے ظالموں سے بدلہ لینا ہے تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ فرمایا جس نے بدلہ لیا اسی انداز کا جو اس کو سزا دی گئی ہے، پھر اس پر زیادتی کی گئی، رب مدد کرے گا۔ مثلا ایک شخص مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، مظلوم ظالم سے انتقام لیتا ہے، اور اسی انداز کا جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، پھر وہ ظالم اس پر حملہ کر کے زیادتی کرتا ہے، تو مظلوم کی رب ضرور مدد کرے گا۔ پہلے تو ویسے مظلوم ہے، رب پہلے مرحلے پر اس کی مدد کرے گا۔ اس نے جب ایک شرعی حکم میں اپنا انتقام لینا چاہا اور ظالم نے اس پر زیادتی کی، تو جہاں دو تاکید ہیں، لا ینصرہن اللہ، لام تاکید اول میں، نون تاکید ثقیلہ آخر۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اب بتایا کہ رب تعالیٰ مدد کرے گا، کیوں؟ قدرت اس کے پاس ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں سنو۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو قادر مطلق ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اللہ کے ورے جن کو پکارتے ہیں باطل ہے، اللہ تعالیٰ علی ہے، برکت۔ اور رب کی قدرت کی دلیلیں دیکھو، بارش نازل کرتا ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، جو رب بارش نازل کرتے ہیں وہ مدد بھی دے سکتے۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کی تمہارے لیے جو چیز زمین میں ہے، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور اللہ روکتے آسمان کو اس سے کہ گرے زمین پر مگر اس کے اذن۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا مہربان۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ ذات تمہیں مارے گی، پھر تمہیں زندہ کرے گی، پھر بے شک انسان البتہ ناشکری کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنائی منسکن عبادت، وہ اس عبادت پر عمل کرنے والے، بس ہر کے تیرے ساتھ جھگڑا نہ کرے اس معاملے میں، اور دعوت دے تو رب کی طرف، بے شک تو ہدایت کرے جو مستقیم۔ اور اگر جھگڑا کرتے ہیں بس تو کہہ دے اللہ عالم و جو تم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہیں۔ کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء والارض، بے شک اس میں یہ چیز کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اور یہ عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہیں اس نے اللہ نے اتاری اس کے بارے میں سند،
اور اس کی کہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جس وقت ان پر پڑھی جاتی آیتیں ہماری صاف صاف پہچانے گا تو ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں منکر برائی قریب ہے کہ وہ حملہ کر گزرے ان پر جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بری چیز کی؟ آگ ہے، وعدہ کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا سے وبئس المصیر۔ اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں تھی کہ جو رب یہ کرتا ہے وہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ آگے اور رب کی قدرت کی دلیل ہے، کہتے نہیں کہ اس نے زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، دیکھتے نہیں کہ آسمان کو اس نے روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے۔ وہی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، پھر تمہیں مارے گی، پھر زندہ کرتی ہے، پھر زندہ کرے گی۔ یہ سب خدا کی قدرتیں ہیں، جو رب یہ کر سکتے ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ان الانسان لکفور رب۔ اوپر قربانی کا ذکر تھا، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی عبادت یا قربانی میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ محلی رحم اللہ تعالیٰ منسک کے معنی عبادت کے کرتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں لکل امت جعلنا منسکا عبادتا ہم ناسکوہ اے ہم عاملوہ ہو، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات یہ کرتے ہیں کہ منسک کے معنی قربانی، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تیرے ساتھ اس میں مت جھگڑا کریں کہ تو قربانی ان دنوں میں کیوں کرتا ہے، قربانی کیوں کرتا ہے۔ تیرا کام ہے رب کی طرف دعوت دینا، صراط مستقیم پر۔ اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں تو کہہ دے میں جھگڑے کے لیے تیار نہیں، اللہ عالم بما تعملون، اللہ فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور رب کی قدرت کی دلیل فرمایا آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، لوح محفوظ میں سب درج ہے، اللہ تعالیٰ پر آسان۔ یہ تو رب کی قدرتیں ہیں اور اس کی توحید کی دلیلیں، لیکن ایسے جاہل بھی ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ شَيْئًا، ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی اور کوئی علم بھی نہیں، اور ظالموں کے لیے کون مددگار۔ اور یہ اپنے کفر پر ایسے پکے ہیں، آیتیں صاف صاف ہماری پڑھی جائے تو کافروں کے چہرے میں منکر برائی ہوتی، یعنی ان کے سامنے خالص توحید بیان کریں، خالص چیزیں بیان کریں تو پھر چہرے اداس ہوتے۔ قریب ہے کہ حملہ کر گزریں ان پر جو اللہ کی آیتیں پر، بلکہ کیے بھی۔ یہ ازالت الریب کے انتصاب میں آپ دیکھ لیں گے، میں نے وہ کتاب کیوں کی۔ مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم، یہ فاضل دیوبند تھے، لور الائی میں خطیب تھے، گجرا والے بختے کے محلے کا ایک بدبخت تھا، وہاں ملازم۔ مولانا نے جمعے کے دن تقریر کی اور یہ کہا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے اور کوئی غیب نہیں ہے۔ وہ چونکہ جہاں کا غالی مشرق تھا، وہاں گیا تھا ملازمت کے سلسلے میں، اس نے کہا نہیں آپ بھی غیب جانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ خیر مولانا جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں تھے، اس ظالم نے حملہ کر کے مولانا کو شہید کر دیا کہ تو کہتے ہیں کہ تیرا رب غیب جانتا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتا ہے۔ سرحد ہو بلوچستان، ان میں بدعات تو ہیں، کسی جگہ کوئی بدعت ہوگی، کسی جگہ کوئی بدعت ہوگی، لیکن یہ گندے عقیدے حاضر ناظر کا، علم غیب کا، مختار کل کا، یہ عقیدے بہت کم ہیں۔ اب پہنچ گئے، انہوں نے پہنچا دیے، اب نورانی پارٹی نے پہنچا دیے، پہلے نہ تھے۔ بدعات ہیں چیزیں، وہ میت پر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، رسمیں یہ ہیں، یہ گندے عقیدے نہ، یہ اس علاقے کی پیداوار ہے، بریلوی کی پیداوار ہے، جہاں ہر شخص جو بریلوی کہلاتا ہے وہ کہے گا کہ حاضر ناظر بھی ہے، علم غیب بھی ہے، مختار کل بھی ہے، گندے عقیدے یہاں۔
تو صرف میں نے ایک مثال بتائی، بے شمار واقعات ایسے پیش آئے کہ آل حق پر حملے کیے، شہید تک، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیات۔ اب یہ دیکھیے مولانا حق نواز، مولانا اسرار القاسمی اور جو مظلوم ہیں بے شمار، کیا ان کا گناہ ہے؟ اسی لیے کہ وہ حق کی باتیں کرتے ہیں، ان کو گوارا نہیں۔ فرمایا اے مشرکو بتاؤ کیا میں سے بری چیز کی تمہیں خبر نہ دوں؟ تم تو آیتوں کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہو، ان کو گوارا نہیں کرتے۔ اس سے بری چیز ہے النار، وعد اللہ الذین کفروا، نار بری ہے، کافروں سے وعدہ ہے۔ وبئس یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی گئی مثال، فاستمعوا لہ، کان رکھو اس مثال کی۔ بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ورے ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے مکھی اگرچہ جمع ہوں اس کے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے نہیں اس کو چھڑا سکتے اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جیسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور، نہیں قدر کی انہوں نے جیسے حق کی رب کی قدر کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ القوی ہے، عزیز غالب۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے فرشتوں سے پیغام رسان اور انسانوں سے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تو لوٹائے جاتے معاملات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو خیر تاکہ تم فرح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی رضا کے لیے، حق کا جہاد، جیسے حق ہے جہاد۔ اسی نے تمہیں چنا اور نہیں بنا اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی کا سلسلہ، کوئی تنگی نہیں بنائی۔ ملت ابیکم، ملت ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھوایا، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس دین میں، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ بس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا آقا ہے، بس اچھا ہے آقا اور اچھا ہے نصیر۔ اوپر مشرکین کا ذکر کہ توحید کی آیتیں سنتے ہیں تو چہروں پر اداسی چھا جاتی ہے، آل حق پر حملے کرتے ہیں۔ اب آگے فرمائیں کو ٹکا کر کے توحید سنا، مانتے یا نہیں مانتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی، فاستمعوا لہ، کان رکھو، توجہ سے۔ جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی اگرچہ سارے جمع، فرشتے ہوں، انسان ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، جن ہوں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، مکھی اگر چھین لے کوئی شے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ خدا خدا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ میں وہاں کالج میں درس دیتا تھا، بڑا عرصہ ہوا، غالباً 25 سال یا 30 سال کے لگ بھگ ہو گیا، یہ آیت آئی تو ایک شاعر نے کہا، کہتے جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، ولی کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ ولی چھڑا سکتے، یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی، میں آپ کے سمجھانے کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اکیلے غسل کرتے تھے، تستر پردہ کرتے ہوئے، وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے تو ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصیے بڑے بڑے ہیں اور پھولے ہوئے۔ زبانی کلامی ان کو سمجھایا گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں، پردہ کرنا چونکہ شرعی حکم ہے، اس لیے میں اکیلا غسل کروں، لوگوں کو اطمینان نہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتارے، ایک پتھر پر رکھے، وہ کپڑے ان کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا۔
بخاری مسلم کی روایت ہے، کہانی نہیں۔ وہ جہاں مجمع تھا بنی اسرائیل کا، وہاں پتھر آ کھڑا ہوا، تو زبانی تو ان کی تسلی نہ ہوئی، عملی طور پر تسلی ہوئی۔ سب نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کو تو کوئی بیماری نہیں۔ پھر بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی سے پتھر کو مارنا شروع کیا، 6 یا 7 نشانات اس پتھر میں، ندبن بالحجر۔ میں نے کہا جی ولی زیادہ ہوتا ہے یا پیغمبر بڑا ہوتا ہے؟ مکھی تو پھر جاندار ہے، یہ پتھر ہے بے جان ہے۔ وہ لے کر کے کپڑے بھاگ گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پتھر سے کپڑے نہیں چھڑا سکے، کیونکہ وہ پتھر کا دوڑنا رب کے حکم سے تھا، بندے کا اس میں دخل کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ مکھی کوئی شاید چھین جائے تو چھڑا نہیں سکتی۔ وما قدر اللہ حق قدر، ان ظالموں نے رب کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق۔ اللہ کبھی بھی عزیز، اوپر توحید کا مسئلہ، آگے رسالت کا مسئلہ۔ اللہ چنتا ہے ملائکہ سے پیغام رسان اور لوگوں سے، بے شک اللہ سمیع ہے۔ یاد ہوگا 8ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مضمون کی آیتوں سے قادیانی اجرائے نبوت پر دلیل پیش کرتی۔ میں نے تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ پہلے چنا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ خاتم النبیین کا ارشاد فرمایا، وہ آگے بعد خاتم النبیین میں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں چنے گا، یہ پہلے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آگے پیچھے مخلوق ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کافروں کا تو یہ کام تھا، اے مومنو تمہارا بھی کوئی کام ہے۔ ایمان لانے والوں کا کیا؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، فلاں و جہاد کرو، فی اللہ، بازے نکالتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بازے نکالتے فی رضا اللہ، اللہ کی رضا میں، بازے فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں، حق کا جہادی جیسے جہاد کہا، اسی نے تمہیں چنا، دین کے سلسلے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم، یہ نسب ہے علی الاغراء، الزموا ملت ابیکم ابراہیم، لازم پکڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو جو تمہارے باپ ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے، اور اس دین میں بھی۔ بات کو سمجھا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ اس کے 2 مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں کہ تم ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو، الزموا، اس کو لازم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اذ قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو رب نے فرمایا تھا کہ تو فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلم تو تمہارے باپ جب مسلم تھے تو تم ان کے بیٹے ہو، تم بھی تو مسلم بنو نا۔ دوسری فرماتے بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم بھی دونوں کو بھی فرمان بردار بنا اور میری اولاد سے بھی تو امتن مسلمتن، تو یہ امتن مسلمتن کا لفظ ان کا دیا بیضاوی وغیرہ میں تصریح، تاکہ فرمایا رسول تم پر گواہ بن جائے قیامت کو، تم لوگوں پر گواہ ہو، اور گواہ کے لیے عدالت شرط ہے، وہ یہ نمازیں قائم کرو، زکات دو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، ہوا مولا کو فنعم المولا ونعم النصیر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق سے کامیابی حاصل کرنے مومنوں نے وہ ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں
اور وہ ہیں کہ بیہودہ چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنے بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، بس بے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ پر جس نے تلاش کی اس کے علاوہ کوئی چیز، پس وہ لوگ ہیں ہم العادون، وہ تجاوز کرنے والے، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں وارث، وہ ہیں کہ وارث ہوں گے پھر دوست کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالت، نچوڑ اور خلاصے سے، من طین، مٹی کے، پھر کیا ہم نے اس کو نطفہ ایک ٹکنے کی جگہ، پھر پیدا کیا ہم نے نطفے کو علقہ لوتھڑا، بس پیدا کیا لوتھڑے کو ہم نے مضغۃً بوٹی، بس پیدا کیا بوٹی میں ہڈیاں، بس پہنایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے انشأناہ بنایا اس کو ایک اور خلقت میں بس برکت والے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین۔ پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، اور البتہ تحقیق سے ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، اور نازل کی ہم نے آسمان سے پانی ایک انداز کا، بس ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں۔ بس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات کو، کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان باغات میں فواکہ و کثیرۃ، پھل ہیں بکثرت، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور درخت جو تخرج جو نکلتا ہے طور سینا میں، اگاتا ہے بالدہن، تیل، وصبغ، اور سالن للآکلین، کھانے والوں کے لیے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں البتہ عبرت ہے، پلاتے ہم تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں بہت سے، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم تحملون، سوار کیے جاتے ہیں۔ ربط تفسیر ابو سعود بیان القرآن اور سبق الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں بھی عبادات کا ذکر تھا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، جہاد کرو، آخر میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس میں بھی عبادات کا ذکر ہے، اور بتایا کہ مومنوں کے لیے یہ عبادات لازم ہیں، یہ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اسی لیے سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، کہ مومنوں کی صفات اور اوصاف یہ اہم ہے۔ قد افلح المومنون، تحقیق سے مومن فلاح پا گئے۔ اب مومن ہیں کون؟ ان کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں خشوع 2 قسم کا ہے، ایک ہے باطنی خشوع، ایک ہے ظاہری خشوع۔ باطنی خشوع یہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، ایسے انداز سے رب کی عبادت کرو گویا تم آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ درجہ نہیں حاصل تو یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے۔ اور ظاہری خشوع یہ ہے کہ اپنے بدن سے نہ کھیلے، داڑھی سے نہ کھیلے، کسی عضو سے نہ کھیلے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے۔ دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو قولی ہو یا فعلی ہو۔ لغو قولی جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، ان سے گریز کرتے ہیں، اور فعلی لغو کھیلیں جو ناجائز قسم کی کھیلیں ہیں، یا جائز بھی ہوں
لیکن ان سے عبادات پر اثر پڑتا ہو، نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت میں نہیں مل سکتا، مومن ان سب چیزوں سے گریز کرتا۔ تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے زکوٰۃ ہی مراد۔ علامہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحیط والے اور آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب روح المعانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس بھی مراد ہے، کہ اپنے نفس کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیوں اور کاموں میں سے تزکیہم ویزکیہم یہ بھی تھا۔ تو تزکیہ نفس کا کام بھی کرتے ہیں، نفس کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، بیویوں سے اور لونڈیوں سے ان مقامات پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے۔ بس جس نے ان کے علاوہ کوئی چیز چاہیے وہ سب اس میں ہے، اس میں لواطت بھی ہے، الاستنماء بالید بھی ہے، اور اس میں متع بھی ہے، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور کیا علامت ہے مومنوں کی؟ وہ ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانات جمع لائے۔ امانت علم کی بھی ہوتی ہے، علم کی امانت، امانت مال کی بھی ہوتی ہے، امانت مشورے اور رائے کی بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، تو اس میں مشورے میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ اور ابو داؤد وغیرہ میں مستقل باب ہے المجالس بالامانات، مجلس امانت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے گفتگو کرے اور گفتگو کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کا ادھر ادھر دیکھنا قرینہ ہے کہ وہ اور کسی کو نہیں سنانا چاہتا، تو اس کی بات کو بیان کرو گے تو خیانت فی القول ہو۔ اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اوقات کے اندر ارکان کے ساتھ، شرائط پوری نمازوں کی، یہ نہیں کہ ایک پڑھی دوسری نہ پڑھی، دو پڑھی تین نہ پڑھی، نہ، پابندی کے ساتھ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب یہ ہیں مومنوں کے اوصاف۔ اب ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے، یہ رسول الفردوس، گزر چکا ہے فردوس کے معنی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے، ہمیشہ رہے ضبط۔ جس وقت قیامت کا ذکر آتا تھا، جنت کے ذکر سے، دوزخ کے ذکر سے، تو منکرین قیامت کہتے تھے جی قیامت ہی نہیں تو یہ جنت کہاں ہوگی، دوزخ کہاں ہوگی؟ وما نحن بمبعوثین اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ آگے رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کی کہ جو رب انسان کو پیدا کر سکتا ہے، آگے اور چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو قیامت بھی لا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھتے نہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالہ، نچوڑ سے، خلاصے سے مٹی کیا۔ وہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زمین کے مختلف اجزاء کے حصے لیے، تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر کے، اور اس کو اپنی قدرت سے گوندا اور اس کو خمیر کیا، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا فی قرار مکین۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں قرار مکین کا کہ نطفہ اپنے صلب میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ماں کے رحم میں 40 دن تک تو نطفہ ہی رہتا ہے، 40 دن کہ بند کمروں میں تو ہم ایک لمحہ نہ زندہ رہ سکیں، اور 5 مہینے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت بھی ہو، حیات بھی ہو، اور سانس بھی نہ لے، یہ سب خدا کی قدرت۔ فرمایا پھر ہم اس لوٹڑے پر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں، ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر اس کو پیدا کرتے اور خلقت میں یعنی روح اس میں ڈالتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ بندے جو ہیں اپنے افعال کے خود خالق، اہل حق کہتے نہیں خالق اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق پروردگار۔ ہمارا فعل بھی ایک شے ہے، خالق صرف رب، بندہ قاسم ہے خالق۔ وہ کہتے دیکھو خالقین جمع کثیرہ ہے، تو معلوم ہوا کہ اور بھی تو خالق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں احسن ہے۔ تمام مفسرین کرام یہاں یہ بیان فرماتے کہ خالقین کا معنی مصورین مقدرین، کہ صورتیں تو بناتے ہو تم لیکن روح تو کوئی نہیں ڈال سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بنائی، اس کے اندر روح بھی ڈالی۔ تو یہاں خالقین کے معنی مصورین کے، ان کی صورتیں بنانا اور ان کے وہ نمونے بنانا۔ پھر اس کے بعد تم مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں قیامت نہیں آتی؟ اپنی اصل کو تو دیکھو۔ اور دلیل فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 بنائے طرائق۔ اکثر تو فرماتے ہیں کہ طرائق طریقتن کی جمع ہے، طریقتن کے معنی راستہ، کہ وہ جو آسمان ہیں فرشتوں کے راستے ہیں، سورج کے راستے ہیں، چاند کے راستے ہیں، سیارات ستاروں کے راستے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ طرائق طریقتن سے نہیں ہے، متارقت سے، جس کے معنی تہبت ہے۔ تہبت کا یہ معنی طورق النال بالنال، جوتی ہوتی ہے، اس جوتی کے نیچے 2 یا 3 ہوتے ہیں وہ پلے، تو ایک کو دوسرے پر فٹ کیا جاتا ہے، تو وہ فٹ ہوں تو تب جوتی بنتی ہے۔ تو طورق النال بالنال، کہ وہ جیسے جوتی کا ایک تلوا دوسرے تلوے پر فٹ کیا جاتا ہے، اس کی تہیں بٹھائی جاتی ہیں، تو معنی کرتے ہیں کہ وہ 7 تہ والے، طباقہ، اوپر نیچے طبق بطبق، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں۔ تیسری دلیل دیکھتے نہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک انداز کا، اس کو زمین میں ٹھہرایا، ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں، زمین اس کو جذب کر لے، سورج اس کو خشک کر لے، ہوا اس کو اڑا دے، سب کچھ۔ ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور لکم فیہا، ان باغات میں فواکہ کثیرہ، اور طرح طرح کے پھل، اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو، پھلوں کو بیچ کر کے رقموں سے آگے چیزیں لے کے کھاتے ہو۔ وشجرۃ انشانا شجرۃ، ینشانا فعل یہاں ہے، اور پیدا کیا ہم نے درخت جو طور سینا سے نکلے، طور سینین بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ ہے جس پر زیتون کے درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں کے زیتون کے درخت جو ہیں وہ بڑے عمدہ اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں۔ تنبتو بالدہن، وہ اگاتے ہیں تیل کو، یہ جیسے ہم گھی کھاتے ہیں، عرب کے اندر آج بھی زیتون کا تیل خوردنی، وصبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے وہ سالن ہے۔ لفظی معنی صبغ کے معنی رنگنا، اپنے لقمے کو رنگنا۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ بعض علاقوں میں لوگ گھی کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے ہیں، بعض اس میں کھانڈ ڈال دیتے ہیں، بعض ویسے کھاتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے بعض لوگ اس زیتون کے تیل میں لقمہ ڈبو کر کے رقمے کو رنگ کر کے کھاتے تھے، ان کا سالن تھا۔ فرمایا اور دلیل خدا کی قدرت، یہ جو مویشی ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، یاد ہوگا سورۃ النحل میں نے امام بخاری رحم اللہ تعالی کے حوالے سے ہا اور ہی کی تطبیق کی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہاں بس، اور تمہارے لیے ان میں اور نفع کثرت سے، نسل بڑھتی ہے، پشم کام آتی ہے، دودھ ہے، گھی ہے، بڑا کچھ، اور ان کو کھاتے ہو، براہ راست بھی ذبح کر کے کھاتے ہو، ان کی رقمیں لے کر بھی کھاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف،
پس انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ پس کہا ملا و جماعت نے ان لوگوں میں سے جو کافر تھے ان کی قوم سے، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، ارادہ کرتے ان یتفضلا کہ اپنی فضیلت بتائے جتلائے تم پر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ نازل کر دیتا ملائکہ فرشتوں۔ نہیں سنا ہم نے اس بات کو اپنے آبا میں جو پہلے گزرے، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جس کو جنون ہے، پس انتظار کرو اس کا ایک وقت تک۔ کہا ہے میرے رب میری مدد کر، بسبب اس کے کہ انہوں نے میری تکذیب کی، پس وحی کی ہم نے اس کی طرف یہ کہ بنا تو کشتی ہماری آنکھوں اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق۔ پر جب آئے گا حکم ہمارا اور فارت تنور و تنور جوش مارے گا، پس سوار کرنا اس میں من کل ہر ایک سے زوجین جوڑا یعنی دو، اور اپنے اہل کو بھی، مگر وہ جن پر بات طے ہو چکی ان میں سے، اور مجھ سے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کر دیے گئے۔ پر جس وقت سیدھا ہو تو اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر، پس کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور کہ رب میرے اتار مجھے اتارنا برکت والا، اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم ہی البتہ ابتلا میں ڈالنے والے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنن جماعت اور، بس ہم نے ان میں بھیجا رسول ان میں سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ربط کے متعلق دو باتیں فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر کشتی کا ذکر تھا وعلی الفلک تفمروا، آگے کشتی والے پیغمبر کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائی، اور آگے وہ قصہ۔ دوسرا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ قیامت کے، توحید کے، نبوت کے منکر ہیں تو پہلے دیکھو چند واقعات ہم سناتے ہیں نوح علیہ السلام میں، آگے اور بعض پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اس زمانے میں بھی مکذب تکذیب کرنے والے تھے، تو آپ گھبرائیں نہ، یہ دنیا کا سلسلہ یوں ہی چلا تھا۔ بات پہلے خاصی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے نوح علیہ السلام کے متعلق۔ فرمایا فقال الملأ من قوم الذين كفروا من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلکم۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں کہ جب سے شرک چلا آ رہا ہے یہ عقیدہ بھی چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر بشر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات انہوں نے کہی، پہلی قوم جو مشرک تھی ما هذا الا بشر مثلکم، تو بشر ہے، اور یہ صرف چاہتا ہے کہ اپنی فضیلت تم پر جتلائے، اور اگر رب چاہتا نبی بھیجنا لانزل ملائکہ، ملائکہ نوری ہوتے۔ آپ پہلے حدیث سن چکے ہیں مسلم کے حوالے سے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا، وہ نور جو مخلوق نور تھا۔ تو کہنے لگے اگر رب نے پیغمبر بھیجنے تھے تو نوری بھیجتے، ملائکہ بھیجتے، یہ خاکی کیسے بشر بنے؟ اور یہ جو بات کہتا ہے کہ اکیلے رب کی عبادت کرو، یہ ہم نے اپنے آبا سے سنی، وہ بھی تو گویا کہ ود سوا یغوث یعوق نصر کو پکارتے تھے، اکیلا تو انہوں نے بھی نہیں پکارا۔ اور یہ کہتا ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، آگے آپ پڑھیں گے سورہ نوح میں، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو مت چھوڑ۔ تو ہمارے آبا بھی تو ایک الہ کے قائل نہ تھے، یہ عجیب باتیں سناتا ہے۔ پھر ہے یہ مجنون معاذ اللہ، ان اللہ رجل بہ جنون، انتظار کرو ایک وقت تک مر جائے گا، ہمارا پیچھا چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بما کذبون کو ما مصدری بھی بتاتے ہیں، اے بے تکذیبہم ایایا، ما مصدریہ، کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے تو مدد کر۔
اور موصولہ بھی قرار دیتے ہیں بما کذبونا بھی، جس وجہ سے میری تکذیب کرتے ہیں۔ ہم نے وہی کی کشتی بنا، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کشتی کس لکڑی کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی اونچی تھی، اور کتنا عرصہ کشتی میں رہے، کتنے مہینے رہے، کتنے دن رہے، سب باتیں بحوالہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی گزر چکے ہیں کہ پہلے کشتی تھی، اب فی ہا ضمیر ہے، یہ فی ہا تو کشتی کی طرف نہیں جانی چاہیے، وہ تو مذکر ہے، تو کیا کہا تھا میں نے؟ ہاں، اسی طرح زوجین اثنین، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بالکل خطاب نہ کرنا، اگر جب تو بھی اور تیرے ساتھی بھی کشتی پر سیدھے ہو جاؤ، یعنی کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القبر، اور کہہ دینا کہ اے اللہ اتار، ہمیں اتارنا برکت والا، وانت خیر الرازقین۔ فرمایا نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا، جہاں دو ترکیبیں کرتے ہیں، ایک یہ کہ وَإِنَّهُ ضمیر اس کا اسم ہے اور یہ مخفف ہے من المسخرہ، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم ہی البتہ امتحان میں ڈالنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہو ضمیر کی ضرورت نہیں، انا جمع متکلم کی ضمیر اس کے اسم بنا دو، وَإِنَّا كُنَّا، بے شک ہم ہی آزمائش میں ڈالے۔ ان کے بعد ہم نے وہ اور قوم پیدا کی، ان میں رسول تھے، انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو انہوں نے فرمایا۔ وقال الملأ، اور کہا جماعت نے ان کی قوم سے، وہ جو کافر تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کے آخرت کی ملاقات کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو آسودگی دی تھی دنیا کی زندگی میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، کھاتا ہے جو چیز سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہ چیزیں جو تم پیتے ہو، اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی بشر کی جو تمہارے جیسا ہے تو بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر کیا تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جاؤ گے؟ ہے ہاتھا، ہے ہاتھا، دوری ہے دوری اس چیز کے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ انہیا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، کوئی ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور نہیں ہم بے مبعوثین کھڑے کیے گئے۔ نہیں ہے یہ مگر ایک مرد، افطرا باندھا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور نہیں ہم اس پر ایمان لانے والے۔ قالا، کہا اس نے، اے میرے رب مدد کر میری، بسبب اس کے جو انہوں نے میری تکذیب کی۔ فرما اما قلیل، ان قریب البتہ ہو جائیں گے یہ نادم۔ بس پکڑا ان کو صیحہ نے، عذاب نے جو حق کا عذاب تھا، بس کیا ہم نے ان کو غصاءً خس و خاشاک، بس دوری اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قروناً جماعتیں، اور نہیں آگے ہوتی کوئی امت اپنی اجل سے میعاد سے اور نہ پیچھے ہٹتی۔ پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا لگاتار، جب کبھی بھی آتا تھا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو اس کو جھٹلا دیتے، بس ہم نے پیچھے لگایا ان میں سے بعض کو بعض کے، اور کیا ہم نے ان کو احادیثہ کہانیاں قصے، بس دوری ہوئی اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہم السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، کھلی سند دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھی وہ کو عالین سرکشی کرنے والی۔ بس انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں دو بشروں کے لیے جو ہمارے جیسے بشر ہیں، اور قوم ان کی لنا عابدون، ہماری خدمت گزار ہے، ہماری خدمتیں کرتی ہیں۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، بس تھی وہ قوم ہلاک کیے ہوں میں۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو علیہم السلام نشانی، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو الی ربوۃ، اونچی جگہ پر جو ذات قرار ٹکنے والی، و معین، اور چشمے والی۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی تھی وہ قوم تھی عاد۔
پیغمبر آئے تھے ہود علیہ السلام. اس مقام پر نبی کا نام بھی نہیں لیا گیا، قوم کا نام بھی نہیں. بعض حضرات کا یہ خیال ہے مفسرین میں سے کہ یہ ہے قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود. کیوں؟ اس میں آگے آتا ہے فاخذتہم الصیحۃ، تو کہتے ہیں صیحہ کا عذاب تو آیا تھا قوم سمود، قوم عاد پر تو ریح سرسر آئی تھی، صیحہ تو نہیں آیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ قوم سمود اور پیغمبر صالح علیہ السلام. لیکن دوسرے حضرات محققین جمہور فرماتے ہیں صیحہ کے معنی یہاں مطلق عذاب کے، مطلق عذاب ہے. الصیحہ تو العذاب ہو، لغت کی کتابوں میں تصریح ہے. تو وہ عذاب آیا تو قوم عاد پیغمبر ہیں ہود علیہ السلام. تو فرمایا اس قوم نے کہا جنہوں نے تکفیر کی، کفر کیا تھا، تکذیب کی، آخرت کی، ملاقات کی، اطرفنا، طرفوں کے معنی ہوتے ہیں آسودگی، مرفع الحال کے معنی آسودہ. تو ہم نے ان کو دنیا میں آسودگی دی تھی، بڑے عیش عشرت سے زندگی بسر کرتے. مقولہ ہے قالو کا، کہا انہوں نے کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا بشر، اور تو ہے یہ بشر، کھاتا ہے جو چیزیں تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو چیزیں تم پیتے. تو آج ہی کے سبق میں آپ پڑھیں گے آپ کے دور کے مشرکوں نے کہا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی ہو کر کے کھاتا پیتا ہے. یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ بشر ہے، کھاتا ہے مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون. اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی بات کو مانا تو تم خسارے میں رہو. اپنے جیسے بشر کے اپنے جیسے کی اطاعت کرنا نادانوں کی کام ہے. اطاعت بڑے کی ہونی چاہیے، اعلیٰ کی. اور پھر عجیب بات ہے، تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مر جاؤ گے، تم مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، کہتے ہیں تم پھر قبروں سے نکالے جاؤ گے. ہے ہاتا ہے آپ بیضاوی، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں ہے ہاتا کو اسم فعل ماضی کے معنی میں بعودا، اسم فعل بے معنی ماضی کے بعودا. لما تعبدون، ما اس کا فاعل ہے اور لام زائد ہے. لیکن بعض نحات کے نزدیک فاعل پر لام زائد آنا اچھی بات نہیں ہے. مفعول پر تو زائد آتی ہے، جیسے کل آپ نے پڑھا یدعو لمن، ہاں تو مفعول پر لام زائد آتی ہے، فاعل پر نہیں آتی. یہ نحات کا کہتے ہیں کمزور قول. تو ان کے نزدیک یہ ہے ہاتا بعودا کے معنی میں، اور ما توعدون یہ فاعل ہے، یعنی بعید ہے وہ بات جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا. دوسرے فرماتے ہیں کہ ہے ہاتا مصدر کے معنی میں بودن، تو بودن ہے، دوری ہے. نہیں ہے یہ یا ضمیر آگے بسوئے حیات، آگے قرینہ حیات ہونا نہیں ہے یہ حیات، مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی. ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم نہیں کھڑے کیے. اب یہاں بظاہر سطحی طور پر اعتراض پڑتا ہے. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد تو حیات کے قائل نہیں، مرنے کے بعد حیات کے تو قائل نہیں. تو کیوں کہتے ہیں کہ نموتو و نحیا؟ اس سے تو ان کے مسلک کے خلاف ثابت ہوتا ہے. اشکال سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ حیات کے قائل نہیں، اور یہ کہتے نموتو و، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ موت کے بعد حیات کے قائل ہیں. تو اس کے دو جواب مشہور. ایک یہ ہے کہ حرف واو تو ترتیب کو چاہتا ہی نہیں، للجمع المطلق، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے. اور دوسرا یہاں محلی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں نموتو و نحیا بحیات اولادنا،
کہ ہم تو مرتے ہیں اور ہماری زندگی ہمارے اولاد کی وجہ سے ہے۔ یہاں جلالین کے بعد نسخوں میں ایک غلط لفظ لکھا ہوا ہے۔ مولانا جلالین آپ ہیں؟ ہاں، یہ آبا کا لفظ غلط ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا جلالین کے نسخے میں بے حیات آبائنا غلط فاحش، یہ لفظ ہے بے حیات ابنائنا۔ سمجھ آ گئی؟ صحیح نسخوں سے اس کو دیکھ لینا، یہی لفظ ابنا کا لفظ ہے، آبا کے لفظ غلط ہے۔ تو ہم زندہ رہتے ہیں بے حیات ابنائنا، ہمارے بیٹے آئندہ پیدا ہوتے ہیں حیات۔ ان ہوا پھر نہیں ہے یہ مگر ایک شخص ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں۔ اس پیغمبر نے کہا، ہود علیہ السلام نے رب انصرنی بما کذبوا قال عما قلیل، ماں کا لفظ مزیدتن عن قلیل، یعنی تھوڑے سے وقت کے بعد یہ ضرور نادم، جب عذاب آیا تو پتہ چلا۔ بس پکڑا ان کو الصیحہ، عذاب نے، عذاب نے پکڑا۔ وہ عذاب یہ تھا باد سرسر ان پر چلی، ریح سرسر، تو دمروا کل شیء بامر ربها، بس کیا ہم نے ان کو غصا۔ غصا کے معنی ہوتے ہیں یہ جو پانی کا سیلاب ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر تیلے تنکے خس و خاشاک اوپر بیٹھے، اسی طرح ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح۔ فبعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے دور۔ پھر ہم نے ان کے بعد اور جماعتیں پیدا کی، ہود علیہ السلام کے بعد اور صالح علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، اور پیغمبر آئے، ان کی قومیں آئیں۔ نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اپنی معیار سے، نہ پیچھے ہٹتی۔ پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا، تترا اصل میں تھا وترا، تترا اصل میں وترا تھا، وترن کے معنی فردن، اسی سے ہے تواتر، یعنی وترن بعد وتر، لگاتار۔ تو تترا وترا تھا، معنی تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، لگاتار ہم نے پیغمبر، جب بھی کوئی پیغمبر قوم کے پاس آتا کذبوا، بس ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ پیچھے لگا دینا کا یہ معنی کہ پہلے اس قوم کو ہلاک کیا، اس کے بعد ہلاکت میں ان کے بعد دوسری قوم لگا دی، ان کے بعد ہلاکت میں تیسری قوم لگا دی، جو ہم نے ہلاکت میں ایک دوسرے کو پیچھے لگا اور کر دی ہم نے ان کو احادیث۔ احادیث احدوثۃن کی جمع ہو تو احدوثۃن کے معنی ہوتے ہیں کہانی، قصہ، ناول۔ ہم نے ان کو قصے کر دی، قصے ان کے ہیں، کہانیاں ہیں، وجود ان کا تو۔ اور احادیث حدیث ان کی جمع ہو تو خلاف القیاس ہے، آتی ہے حدیث ان کی جمع احادیث، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ احدوثۃ ان کی جمع موافق القیاس ہے۔ تو حدیث ہو تو اس کے معنی باتیں، ان کی باتیں تو ہیں بعد کو کہ ایک قوم آئی تھی، فلاں آئی تھی، فلاں آئی تھی، باتیں ان کی ہو رہی ہیں، وجود ان کا ہو۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، نشانی اپنی دے کر پہلے گزر چکی ہیں، اور کھلی سند جیسے غلبہ حاصل ہو۔ فرعون اور اس کی جماعت کے پاس انہوں نے تکبر کیا، اور قوم تھی الا یعلو نصر بات ہے عالین، سرکشی کرنے والے، سرکش۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلوں نے کہی۔ کیا کہا؟ انؤمن لبشرین، کیا ہم دو بشروں پر ایمان لائیں، ہم مثلنا، جو ہمارے جیسے بشر ہیں، اور ان کی قوم بنی اسرائیل لنا عابدون، ہماری خدمت گزار ہے، وہ ہمارے کمی، ہمارے کام کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو انہوں نے جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، قوم ہلاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے تورات دی تاکہ لوگ ہدایت پر چلیں۔ اسی طرح ہم نے ابن مریم کو علیہ السلام کو ماں کو نشانی بنایا۔ ماں اس لیے نشانی بغیر خاون کے بچہ جنا، بیٹا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا الی ربوۃن، ربوہ کے معنی اونچی جگہ۔ وہ اونچی جگہ یہ کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بیت المقدس کا جو شہر ہے
یہ ایک پہاڑ ہے اونچا، اس پر واقع ہے۔ پہاڑ کا کیا نام تھا؟ کیا نام پہاڑ کا میں نے بتایا تھا؟ سہیون۔ پہاڑ کا نام بتایا تھا سہیون، بر وزن برزون۔ سہون نہیں جیسے آج کل کے جاہل صحافی لکھتے ہیں، سہیون بر وزن برزون، آموس وغیرہ میں تصریح۔ تو سہیون پہاڑ اور اس کی سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کے قریب جیسے ہمارا مری، یہ اونچی۔ اور اس پہاڑ کے اوپر شہر ہے جس کا نام ہے بیت المقدس۔ اس میں مفعول کے صیغے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نووی وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس مقام میں اونچی جگہ۔ اب ان قادیانیوں نے اپنی جگہ کا نام ربوہ رکھا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کہیں گے کہ واقعی یہ مرزا غلام احمد کہتا تھا کہ میں گویا کہ مسیل مسیح ہوں، تو مسیل مسیح ہے، تو یہ دیکھو وہ ابن مریم ہوا اور یہ ربوہ ہوا، تو یہ انہی پر باتیں فٹ ہوتی ہیں، لیکن کوئی آپس میں نسبت۔ تو کیسے مسیح ہے بھائی؟ تیرا تو ہٹا کٹا باپ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان کے والدہ کا نام تھا مریم، اور سیرۃ المہدی میں لکھا ہم نے پڑھا ہے کہ ماں کا نام تھا چراغ بی بی عرف کسیٹی، اور تو کسیٹی کا بیٹا ہے، تو کیسے ابن مریم بن گیا؟ خیر باتیں زائد ہیں۔ ذات قرار، وہ جگہ ٹکنے کی جگہ تھی۔ معین، معین کا معنی چشمہ۔ مفردات راغب میں اصفہانی رحم اللہ تعالی، معان الماء اذا جارا، جب پانی جاری، تو مائے معین کا معنی مائے جاری، معانا۔ دوسرے حضرات فرماتے نا عین کے لفظ سے، تو مائے معین کا معنی ما الذی تراہ العیون، جیسا پانی کو آنکھیں دیکھیں، تو وہ معانا مجرد بتلاتے ہیں مفردات والے راغب، اور دوسرے عین اس کا بتلاتے ہیں کہ ما تراہ العیون، جس کو آنکھیں دیکھیں۔ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو اچھے، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو جانتا، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس ڈرو تم مجھے۔ بس لوگوں نے تقطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معاملہ اپنا آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب، ہر گروہ اس چیز پر جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والا ہے، پر چھوڑ جو ان کو ان کی غفلت میں ایک وقت ہے۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ چیز کہ ہم مدد دیتے ان کو اس چیز کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ من مال، مال اور بنین، بیٹے، کیا ہم ان کے لیے جلدی کرتے ہیں بنائیوں میں؟ بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ترسندہ ہیں، ڈرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ ہیں کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اور دل ان کے وجلہ خوف زدہ ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ یسارعون فی الخیرات، جلدی کرتے ہیں بنائیوں، اور وہ لوگ ان کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور ہمارے پاس کتاب ہے ینطق بالحق، جو بولتی ہے حق کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے، بلکہ ان کے دل غمرت میں، غفلت میں ہے سے، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ، وہ ان اعمال کو عاملون کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں، تو اچانک وہ یجأرون، آوازیں بلند کرتے ہیں۔ لا تجروا، مت آوازیں بلند کروا کے دیں، بے شک تم منا، ہمارے عذاب سے، لا تنصرون، نہیں تمہاری مدد کی جاتی۔ تاکید سے تھی آیتیں میری تم پر پڑھی جاتی، بس ہے تم اپنی ایڑیوں کے بل تن کے سون الٹے پھرتے، تکبر کرتے اس کے ذریعے، سامرن قصہ گوئی کرتے، تہجرون چھوڑتے۔ کیا پس انہوں نے افلم یدبروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا قول پر؟ جا آیا ان کے پاس وہ جو نہیں آیا ان کے آبا کے پاس جو پہلے تھے، کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو؟
بس وہ اس کے لیے منکر ہے، نہیں پہچانتے. کیا وہ کہتے اس کو جنون ہے؟ نہیں، بلکہ لائے ان کے پاس حق، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند کرتے. اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی تو البتہ فاسد ہو جائے آسمان اور زمین اور وہ مخلوق جو ان کے اندر ہے. بلکہ ہم نے دیا ان کو ذکر ان کا، بس وہ اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے. کیا تو سوال کرتا ان سے خرجن چندہ، فخراج ہو پس چندہ تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ خیر الرازقین ہے. اور بے شک تو البتہ ان کو دعوت دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر راستے سے لناکبون البتہ پھرنے والے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں وہ چیز جو ان کو ہے، کیا وہ من ذرن ذر للجو البتہ وہ اصرار کرتے ہیں اپنی سرکشی کے اندر، یا مہون سرگردان کرتے ہیں. اور البتہ تاکید سے ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، پس نہ فمستقانو پس نہ دبے اپنے رب کے سامنے، اور نہ انہوں نے عاجزی ظاہری کی، یہاں تک کہ جب ہم نے کھولا ان پر دروازہ عذاب کا جو شدید تھا، اچانک اس میں مبلسون نا امید ہو رب. اوپر چند پیغمبروں کے نام ہیں: نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. آگے اجمالاً فرماتے ہیں کہ ہم نے اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد بھیجے رسولنا تترا، لگاتار پیغمبر. تو ان پیغمبروں کا ذکر تھا، ان کو حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ چیز، واعملوا صالحا، نیک عمل جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. اور یہ تمہاری امت ہے، امت ہے یعنی توحید پر قائم رہنے والی، قیامت کو ماننے والی، شرک سے اجتناب کرنے والی، جو پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے. رب میں مجھ سے ڈرو. لیکن فتقطعوا، یہ امتوں نے، کیونکہ امت کا ذکر تھا تو ان امتیوں نے معاملے کو آپس میں زبرا. پہلے آپ سن چکے ہیں بخاری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ زبرا زبراتن کی جمع، زبراتن کے معنی ٹکڑا، قطعہ، اور زبرا زبورن کی جمع بھی آتی. زبور کی جمع ہو تو اس کے معنی صحیفے، زبراتن کی جمع ہے تو اس کے معنی ٹکڑے، مفرد الگ الگ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہر گروہ اپنے ان کاروائیوں پر جو کرتے ہیں خود چھوڑ دیں ان کو ان کی غفلت میں وقت. کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز ہم ان کو مدد کے طور پر دیتے ہیں، مال بیٹے، ہم ان کے لیے خیرات میں جلدی کرتے ہیں، بھلائیوں میں؟ نہ، یہ تو استدراج ہے. 9ویں پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ کافروں کو جو چیزیں ملتی ہیں استدراج کی مدد. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہے، اشفق یشفق کو گزر چکا ہے، یہ اسم ہے ان، آگے اس پر عطف ہے. اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، نقد پیسے، کپڑے، جنس، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور دل ان کے وجلہ، واجل ان کی جمع خوف زدہ ہے کہ خدا جانے ہماری یہ باتیں قبول ہیں. یہ سب انا کا اسم، خبر ان کی یہ ہے. اولئک، اور جانتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ سب ان الذین پر عطف ہوتے ہوئے یہ معطوف معطوف الیہ، معطوف معطوف الیہ، یہ سب اسم انا کا. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ انا کی خبر. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ بلائیوں میں سب کرتے ہیں اور ان میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم نے جو بلائیاں ان کو بتلائی ہیں یہ مالا یطاق نہیں، طاقت سے خارج نہیں. کیوں؟ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق بولتی ہے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے. اب اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو 3 تفسیریں یہاں اس کی مشہور، معالم التنزیل، خازن، کمالین، سمین وغیرہ. پہلی یہ کہ کتاب ینطق بالحق سے کتاب سے لوح محفوظ مراد. دوسری یہ کہ کتاب سے قرآن کریم مراد ہے. تیسری یہ
کہ کتاب سے وہ ہر آدمی کا نام ہے، عمل مراد ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک اما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کے دل غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اور قسم کے اعمال من دون ذالک، وہ ان عملوں کو کرتے ہیں۔ خطا، بعض خطا کو غائیہ قرار دیتے ہیں، بعض ابتدائی۔ خطا ابتدائیہ ہو تو پہلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، جملہ مستانفہ ہوتا ہے۔ خطا غائیہ ہو تو پہلے سے تربت ہوتا ہے۔ تو جو غائیہ قرار دیتے ہیں تو معنی یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے عمل میں لگے رہتے ہیں خطا اذا اخذنا مترفین، جب ہم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑتے ہیں اس وقت وہ گر گڑاتے ہیں۔ کل ہی آپ پڑھ چکے ہیں یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم ظالم۔ فرمایا آج تمہارے گڑ گڑانے کی، آوازیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، تم منا اے من عذابنا، ہمارے عذاب سے تمہاری مدد ہی کی جائے۔ کیوں؟ میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹتے تھے، چلتے چلتے ابو ٹرن کر جاتے تھے، واپس ہوتے۔ آگے جملے کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، مستکبرین عن الایمان، ایمان سے تکبر کرتے ہیں، با سبب کا ہے۔ ہاں ضمیر حرم کی طرف بھی لوٹاتے ہیں، بیت الحرام کی طرف بھی لوٹاتے ہیں۔ بہی اے بالبیت والحرم، تم ایمان سے تکبر کرتے ہو اس حرم اور بیت اللہ کی وجہ سے، امن میں ہو، چین میں ہو، رزق ہر طرف سے آتا ہے۔ سامرن مصدر ہے، اسی لیے تہجرون مستکبرین جمع کے ساتھ مفرد مصدر جو ہے یہ جمع مفرد سب کے لیے آتا ہے۔ وقیلہ، یہ تفسیر بھی ملے گی کہ سامرن جو ہے یہ جنس کے درجے میں، سامر کے معنی رات کو قصے اور کہانیاں بیان کرنے والا، قصہ گو۔ تہجرون حجرا یہجرو حجرن، اس کے معنی ترک کرنا۔ مستکبرین عن الایمان، ایمان سے تکبر کرنے والے، بیت اللہ کی وجہ سے اور اس حرم کی وجہ سے، اور قصہ گوئیاں کرنے والے ہو۔ تہجرون، تم نے ایمان کو، قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا کہا میں نے؟